بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن کے لیے بد دعا کرنا انسان کی ایک فطری عادت ہے، لیکن انبیاء کرام کا مرتبہ ایک عام انسان سے الگ ہوتا ہے۔ جو لوگ پیغمبروں کو تکلیف پہنچاتے تھے وہ ان کے لیے خیر کی دعا کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے مکہ کے مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی وجہ سے بہت تکلیف میں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے طرح طرح کے مظالم برداشت کیے۔ اس زمانے کے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ان کفار کے لیے بد دعا فرما دیجئے۔ یہ بات سن کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا۔ اسی طرح کچھ اور صحابہ کرام نے بھی یہی بات کی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا کے لیے لعنت نہیں بلکہ رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں۔ قریش کے لوگوں نے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محصور رکھا۔ ان کی شرارتوں کی وجہ سے بارش برسنا بند ہو گئی اور مکہ میں اس قدر قحط پڑا کہ لوگ ہڈی اور مردار چیز کھانے لگے۔ اس وقت ابو سفیان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ دعا فرمائیں تاکہ یہ مصیبت دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو اس تکلیف سے نجات دے دی۔ جنگ احد میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت پتھر برسائے، تلواریں چلائیں، حتیٰ کہ دندان مبارک کو بھی شہید کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی، خدایا ان کو معاف کرنا کہ یہ نادان ہیں۔ اور طائف جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پناہ میں لینے سے انکار کیا، طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک فرشتے نے پوچھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہو تو ہم ان کے اوپر پہاڑ کو الٹا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہیں، فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، شاید ان کی نسل میں سے کوئی اچھا انسان پیدا ہو جائے۔ 10-12 سال کے بعد طائف کے لوگوں نے اسلام کی دعوت کے بدلے میں تیر برسانے لگے، جس کی وجہ سے مسلمان شہید ہوئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے حق میں بد دعا فرما دیجئے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ کرام سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بد دعا دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، طائف کے رہنے والوں کو اسلام نصیب کر اور ان کو مدینہ لے کے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ وہ لوگ مدینہ آئے اور ان کو مسجد نبوی میں مہمان ٹھہرایا گیا اور مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی سلول وہ شخص تھا جو ساری عمر منافق رہا اور ہر موقع پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں حصہ لیا۔ قریش کے کفار کے ساتھ اس کی پیغام رسانی ہوتی رہتی تھی۔ یہ ایسا منافق تھا کہ غزوہ احد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر مسلمان لشکر سے الگ ہو گیا، اور یہی وہ منافق تھا جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی الزام لگایا، لیکن جب وہ مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مغفرت کی دعا پڑھی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔